بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضرورت کے بقدر دین کا اتنا علم حاصل کرے کہ زندگی شریعت کے مطابق گزار سکے۔ نمبر 2، گناہوں سے بچے۔ نمبر 3، اگر کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لے۔ نمبر 4، کسی کا حق نہ دبائے۔ نمبر 5، مال کی محبت اور شہرت کی خواہش نہ رکھے۔ پرتکلف کھانے اور لباس کی فکر میں نہ رہے۔ اگر غلطی پر کوئی ٹوکے تو اپنی غلطی تسلیم کر کے فوراً اقرار اور توبہ کرے۔ نمبر 7، سخت ضرورت کے بغیر سفر نہ کرے۔ سفر میں بہت سی باتیں بے احتیاطی کی ہوتی ہیں، بہت سے نیک کام چھوٹ جاتے ہیں، وظیفوں میں خلل پڑتا ہے، وقت پر کوئی کام نہیں۔ جو یہ آیا نا کہ بھئی گناہوں سے نمبر 3، اگر گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کریں۔ تو اگر 2 رکعت صلاۃ پڑھ لے تو یہ بہت ہی اعلیٰ ہوگا۔ اگر کوئی گناہ ہو جائے تو 2 رکعت صلاۃ پڑھ لے تو یہ بہت ہی اچھا ہے، تو انشاءاللہ اس سے گناہ چھوٹ ہی جائیں گے۔ نماز کا پڑھنا یہ نفس پر گناہ گزرتا ہے۔ چلیں آگے۔ نمبر 8، زیادہ نہ ہنسے نہ زیادہ بولے۔ نمبر 9، کسی سے جھگڑا یہ تو تکرار نہ۔ زیادہ نہ ہنسے نہ زیادہ بولے، یعنی کہ آدمی فضول نہ بولے، آدمی فضول نہ بولے۔ ایک نہ آدمی تھانی فرماتے ہیں، ایک آدمی کوئی سبزی والا ہے، سبزی بیچتا ہے سارا دن کہ بھئی آلو لے لو، بینگن لے لو، گوبھی لے لو، تو اس طرح آواز لگانے سے اس کے دل میں ظلمت نہیں آئے گی۔ اگر فضول کوئی بولتا ہے جو اس کے کام سے متعلق نہیں، تو یہ اس کے لیے فضول بولنا دل میں ظلمت پیدا کرے گا۔ استاد جی ایک سوال کر لوں جی؟ جی جی استاد جی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کی زیادہ ہنسنے کی عادت ہوتی ہے، تو اس کی چھوٹنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اول تو عزم کرے کہ میں نے ہنسنا ہی نہیں ہے، ہر بات پہ ہنسنا مناسب نہیں ہوتا، ہر بات پہ ہنسنا اول تو عزم ہے۔ پھر آدمی موت کو یاد رکھے، ہنسنے کا موقع آدمی ہنسے بھی صحیح، لیکن زیادہ ہر وقت ہنسنا، ہر وقت فضول بولنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آدمی ہنس بھی جی سکتا ہے، استاد بول بھی سکتا ہے، لیکن فضول نہیں، ہر وقت نہیں، ہر بات پہ ہنسنا، ہر بات۔ جی سید جس طرح نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا چہرہ سب سے زیادہ مسکرانے والا تھا اور تنہائی جی میں جی سنجیدہ۔ جی تو بعض اوقات ہم تنہائی میں جو ہیں وہ سنجیدہ تو ہوتے ہی ہیں، لیکن محفلوں میں بھی بالکل سنجیدگی اختیار کر لیتے ہیں۔ استاد جی یہ تو مناسب نہیں ہے۔ کیا فرمائے، دوبارہ فرمائے۔ استاد جی محفل میں جی موڈ بنا کے بالکل ہی خاموشی اختیار کر لینا ٹھیک ہے یا محفل کے حساب سے چلا جائے؟ ہاں، محفل کے ساتھ چلا جائے آدمی، یعنی کہ بولے بھی صحیح، ہنسے بھی صحیح، لیکن زیادہ ٹھیک نہیں ہے ہر بات پہ ہنسنا۔ صحیح بعض اوقات ہوتا ہے نا خشکا چڑھ جاتا ہے وہ روحانی طور پہ۔ وہ خشکی ٹھیک نہیں ہے، بتکلف یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جی بس مناسب۔ آدمی اس سے زیادہ ہنسی سے اعتراض کرے بچے، ورنہ بعض مشائخ کے ہاں تو باقاعدہ لطیفوں کی مجلس ہوتی ہے تاکہ سالک کو خشکی نہ ہو جائے، ہر وقت وہ خاموشی میں نہ رہے۔ لیکن بالکل فضول صحیح۔ کرنا، فضول بولنا ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے کہا نا کہ آدمی سبزی بیچنے والا ساری سبزی بیچے، اس کے دل میں ضرورت نہیں آئے گی، لیکن وہ کوئی فضول بولے گا جو اس کے کام متعلق نہیں ہے، تو دل میں ضرورت دل میں پیدا ہوگی اس سے۔ چلیں نمبر 10، شریعت کے احکام کا ہر وقت خیال رکھے۔ نمبر 11، عبادت میں سستی نہ کرے۔ نمبر 12، زیادہ وقت تنہائی میں نہ رہے۔ نمبر 13، اگر دوسروں سے ملنا پڑے تو تواضع اور انکساری سے پیش آئے اور اپنی بڑائی نہ جتلائے۔ نمبر 14، مالداروں سے بلا ضرورت زیادہ نہ ملے۔ نمبر 15، بے دین آدمی سے دور بھاگے۔ نمبر 16، دوسروں کا عیب نہ ڈھونڈے، کسی پر بدگمانی نہ کرے،
اپنے عیبوں کو دیکھا کرے اور ان کی اصلاح کی کوشش کرتا رہے۔ نمبر 17، نماز کو اپنے وقت پر اہتمام سے ادا کرنے کی پابندی کرے۔ نمبر 18، دل یا زبان سے ہر وقت اللہ کو یاد کرتا رہے، کسی وقت غافل نہ ہو۔ نمبر 19، اگر اللہ کا نام لینے سے مزہ آئے، دل خوش ہو تو اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے۔ 20، بات نرمی سے کرے۔ 21، اپنے معمولات کے لیے وقت مقرر کر لے اور پابندی سے اس کو نبھائے۔ نمبر 22، کوئی مصیبت، پریشانی یا غم پیش آئے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جانے، پریشان نہ ہو اور تصور کرے کہ اس میں مجھے ثواب ملے گا۔ نمبر 23، ہر وقت دل دنیا کے کاموں اور کاروبار میں مگن نہ رہے، بلکہ حتی الامکان دل کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے معمور رکھے۔ نمبر 24، جہاں تک ہو سکے دوسروں کو فائدہ پہنچائے، چاہے دنیا کا ہو یا دین کا ہو۔ نمبر 25، کھانے پینے میں نہ اتنی کمی کرے کہ کمزور یا بیمار ہو جائے، نہ اتنی زیادتی کرے کہ عبادت میں سستی ہونے لگے۔ نمبر 26، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے لالچ نہ رکھے کہ فلاں جگہ سے ہمیں یہ فائدہ ہو جائے۔ نمبر 27، اللہ تعالیٰ کی معرفت کے لیے بے چین رہے۔ جی نمبر 28، نعمت تھوڑی ہو یا زیادہ اس پر شکر بجا لائے اور فقر و فاقہ سے دل تنگ نہ ہو۔ نمبر 29، اپنے ماتحتوں کی خطا و قصور سے درگزر کرے۔ نمبر 30، کسی کا عیب معلوم ہو جائے تو اس کو چھپائے، البتہ اگر کوئی کسی کو نقصان پہنچانا چاہے اور تمہیں معلوم ہو، وہ اس شخص سے کہہ دو۔ حضرت یہ غیبت میں نہیں آئے گا نا پھر؟ ہاں، کہ یہ بندہ پھر کسی کو غیبت شمار نقصان، نہیں. ہاں، پھر یہ غیبت شمار نہیں ہوگا کہ کسی کا نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، اس کے بارے میں بتا دینا چاہیے. جی جی بہتر۔ نمبر 31، مہمانوں، مسافروں، غریبوں اور علماء کی خدمت کرے۔ نمبر 32، نیک صحبت اختیار کرے۔ نمبر 33، ہر وقت اللہ تعالی سے ڈرتا رہے۔ نمبر 34، موت کو یاد رکھے۔ نمبر 35، روزانہ کسی وقت بیٹھ کر اپنے دن بھر کے کاموں کو سوچا کرے، جو نیکی یاد آئے اس پر شکر کرے، گناہ پر توبہ کرے۔ نمبر 36، جھوٹ ہرگز نہ بولے۔ نمبر 37، جو مجلس خلاف شرع ہو وہاں ہرگز نہ جائے۔ نمبر 38، شرم و حیا اور وقار کے ساتھ رہے۔ نمبر 39، اس پر مغرور نہ ہو کہ میرے اندر ایسی ایسی خوبیاں ہیں۔ نمبر 40، اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے کہ نیک راہ پر قائم رکھیں۔ اب اللہ تو تعالیٰ ان ہمیں کو ان جو ہے نا، صفات کو- ان کو نا دیکھتے رہا کریں جو صفات آج پڑھی ہیں، ایک بار جی بار جی بار، کیونکہ آدمی ایک مرتبہ پڑھنے سے اپنی خامی نظر نہیں آتی، بار بار پڑھنے سے پھر آدمی اپنی خامی میں نظر آتی ہے کہ میرے اندر یہ خامی بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. تو اس کا ہفتے میں ایک مرتبہ 2 مرتبہ اس کو ہم دیکھیں کہ بھئی میرے اندر کیا کمی ہے. اچھا جی، آگے چلیں. کتاب الطہارت کون پڑھے گا؟ کتاب ہمارا میں پڑھ چلیں، لیتا ہوں۔ آپ پڑھنے چلیں. وضو اور غسل کی فضیلت۔ حدیث میں آیا کہ جو کوئی وضو کرتے وقت بسم اللہ پڑھے، پھر ہر عضو دھوتے وقت یہ پڑھے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور فارغ ہونے کے بعد یہ پڑھے اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین، تو اس کے لیے مرنے کے بعد جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو، اور اگر فوراً 2 رکعت نماز پڑھے اور ان میں قرآن پڑھے اور اس کو جان لے، یعنی حضور قلب سے پڑھے تاکہ معلوم رہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، اور تمام نماز اسی طرح حضور قلب سے پڑھے، تو وہ نماز سے ایسے حال میں فارغ ہوگا
کہ گناہوں سے اس طرح پاک ہوگا جس طرح نو مولود بچہ ہوتا ہے۔ اس سے کہا جائے گا کہ نئے سرے سے عمل کر، اس وقت تک کہ گناہ معاف ہو گئے۔ ابھی وضو کی بات چل رہی ہے نا، جی جی تو تمام فقہا نے جو کتابیں ہیں نا فقہ کی، ہدایہ ہے، قدری ہے، کنز ہے، شرح وقایہ ہے، ان تمام کتابوں کو انہوں نے باب الطہارہ سے شروع کیا ہے، کیونکہ طہارت یہ نماز کی کنجی ہے اور نماز جنت کی کنجی ہے۔ اگر طہارت اچھی طرح سے ہوگی تو نماز بھی اچھی طرح سے ادا ہوگی۔ اور اس سے پہلے یعنی استنجا کرنا، میں نے پہلے آپ کو بتایا ہوگا، اسے کہتے ہیں استبرا، چھوٹے پیشاب کرنے کے بعد ڈھیلا استعمال کرنا، ٹشو استعمال کرنا، اچھی طرح پیشاب کو خشک کرنا تاکہ کوئی قطرہ وغیرہ نہ آئے، نہ رہے۔ اس کے بعد وضو کرنا، وضو کے اندر بھی کم سے کم پانی استعمال کرنا، اور وضو کو سنت کے مطابق کرنا، اور وضو بھی اللہ کے دھیان کے ساتھ کرنا، یا پھر یہ دھیان ہو کہ یہ جو اعضاء میں نے وضو میں دھوئے ہیں، کلی کی تو منہ کے گناہ جھڑ گئے، اور میں نے چہرہ دھویا ہے تو چہرہ دھونے میں آنکھ کے گناہ جھڑ گئے، کانوں کے گناہ جھڑ گئے، تو ہر عضو کے گناہوں کے جھڑنے کا خیال کرے، تو یہ بھی دھیان آدمی جما سکتا ہے۔ اور وضو کے درمیان کی دعا بھی ہے، اللہم اغفر لی ذنبی وسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، یہ دعا بھی وضو کے درمیان میں پڑھنی چاہیے۔ تو کہتے ہیں وضو کریں، زبان کریں، اور نماز I told you the other پڑھیں۔ day, I can't come Ali, Abdul and Hassan, Abdul and Khansa. سمجھ گئے جی؟ عثمان بھائی اپنا چلیں اسپیکر بند کر لیں۔ کی مائی کھان ہے۔ یہ آگے سمجھے وضو کے بارے میں جو عرض کیا ہے۔ جی جی استاد۔ ہاں، وضو میں کم سے کم پانی استعمال کرنا چاہیے۔ وضو میں اسراف پوری زندگی میں اسراف لے کے آئے گا، اور وضو کے اندر بے توجہی یہ نماز کے اندر بے توجہی لے کے آئے گی۔ یہ ساتھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی جب پانی موجود ہے تو ٹشو ڈھیلا استعمال کیوں؟ ٹشو یہ ہے یعنی کہ اس میں طہارت کے اندر مبالغہ کرنا، اچھی طرح صفائی حاصل کرنا، یہ صحابہ کی بھی سنت اور ہمارے اکثر مشائخ بھی یہی کرتے ہیں۔ اس سے آدمی کو آپ دیکھ لینا، جس میں آپ نے استنجے کے اندر آپ نے ٹشو استعمال کیا ہوگا یا ڈھیل استعمال کیا ہوگا تو اس سے آپ کو اطمینان کلی ہوگا۔ استاد جی میں نے ایک دفعہ یہ بھی سنا کہ ایک علاقے والے نے، ایک بستی والے، یہ قوم والے تھے جو استنجا میں پہلے ڈھیلا کرتے تھے پھر پانی سے کرتے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بہت تعریف کی، پسند کیا کہ یہ میں نے سنا ہاں، ہے، پتہ نہیں۔ فیضا تطہرا یہ مبالغے کے لیے آتا ہے، تطہرین یہ مبالغے کے لیے آتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ صفائی طہارت کے اندر مبالغہ کرنا یہ اللہ کو پسند ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی نہیں کرتا تو اس کو یہ کرنا چاہیے، اور بلکہ ٹشو استعمال کریں تو وہ ٹشو بھی رنگین استعمال کریں، اس میں سفید استعمال نہ کریں، کیونکہ سفید ٹشو کی کاغذ کے ساتھ مشابہت ہے۔ جی اور صحیح، میں نے یہ بھی سنا کہ وضو میں تو وہ اسراف پانی سے ہو جاتا ہے، لیکن طہارت میں استنجے میں اگر پانی زیادہ بھی چاہے ہم کریں تو وہ اسراف نہیں ہوگا، اگر اس میں مبالغہ بھی کریں، پانی زیادہ استعمال کر لیں۔ ہاں، اتنا بھی نہ کرے گا تو آدمی لگائی رہے۔ اعتدال اچھی چیز ہے۔ بعض کو وہم ہو جاتا ہے، تو وہم میں جی پھر وہ وہم میں پڑھ کے پھر وہ جو ہے نا کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جماعت بھی نکل جاتی ہے۔ جی بعض لوگوں کو وضو کے اندر وہم ہو جاتا ہے کہ وضو دھلانے پھر اس میں لگے رہتے ہیں وہ۔ چلیں نہیں وہ تو چل جی آگے۔ یہ تو استاد یہ درمیان میں جو مسلم کی حدیث ہے یہ آپ نے بتا دیا کہ جو گناہ معاف ہوتے ہیں، اس سے آگے پڑھ لوں۔ ہاں جی، آگے پڑھیں جی۔
ان گناہوں سے مراد صغیرہ گناہ ہے جیسا کہ علماء نے فرمایا ہے، اور آنکھ کا گناہ جیسے کسی کو بری نظر سے دیکھنا، اور ہاتھ کا گناہ جیسے کسی کو بری نیت سے ہاتھ لگانا، اور پاؤں کا گناہ جیسے بری نیت سے کہیں جانا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 برس تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی ہے۔ ان سے ایک طویل حدیث میں منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے انس، جنابت کا غسل اچھی طرح کیا کر، پس بے شک تو نہانے کی جگہ سے ایسے حال میں نکلے گا کہ کوئی گناہ اور خطا تجھ پر کچھ باقی نہ رہے گی۔ یہاں بھی گناہ کبیرہ کی معافی مراد ہے۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اچھی طرح غسل کرنے سے کیا مراد ہے؟ فرمایا، وہ یہ ہے کہ تو بالوں کی جڑیں تر کرے اور بدن کو خوب صاف کرے۔ بدن کو مل کر صاف کرنا مستحب ہے، اور اچھی طرح صفائی بغیر ملنے کے نہیں ہوتی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، اگر تو ہر وقت وضو سے رہ سکے تو ایسا کر، پھر جس کو موت اس حالت میں آئے کہ وہ باوضو ہو تو اسے شہادت کا ثواب ملے گا۔ ٹھیک ہے، صحیح، میرے نماز کا وقت قریب ہو رہا ہے، اگر انشاءاللہ باقی پھر ہم کل کریں گے، نماز تیاری کر لیں ساتھ، اور بھی تیاری کر لیں۔